ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال في موضع آخر: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال: لا تنزل الرحمة على قوم فيه قاطع رحم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، حقوق ہر بندے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقوق کا تعلق جڑا ہوا ہے. حقوق کی ادائیگی یہی اصل دین ہے. حقوق کو ادا کرنا، جو حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کو ادا کیا جائے، جو حقوق بندوں کے ہیں ان کو ادا کر دیا جائے. جس بندے نے اللہ کے حقوق کو ادا کر دیا اور اپنے بھائیوں اور بہنوں اور اپنے والدین اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کر دیا تو سمجھیے کہ یہی اصل دینداری ہے. دین اور شریعت اسی کا نام ہے کہ پورے طور پہ حقوق کو ادا کیا جائے. جو بندہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کی دینداری میں کمی ہے، اور حقوق کی ادائیگی کا نام ہی دین اور شریعت ہے. ابھی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی آپ کے سامنے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں کہ مذکر کا 2 مؤنث کے برابر حصہ ہوگا. یعنی گویا یوں سوال آپ اگر شریعت میں پوچھیں کہ ایک لڑکے کو کتنا حصہ ملے گا باپ کی جائیداد سے، تو شریعت آپ کو بتائے گی کہ جتنا لڑکی کو ملا ہے اس کا ڈبل لڑکے کو دے دو. قرآن اسی انداز سے جواب دے رہا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ 2 عورت کے برابر. مرد کو کتنا دینا ہے؟ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کو کتنا دینا ہے؟ 2 بیٹیوں کو جتنا دیے ہو اتنا ایک بیٹے کو دے دو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کا حصہ اصل ہے اور بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کے حصے کو دیکھ کر کے دینا ہے. جتنا بیٹی کو دیے ہو اس کا ڈبل بیٹے کو کر دو. اب اندازہ کریں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا ہے، جس انداز سے اس مسئلے کو سمجھایا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لڑکیوں کو پہلے دے دو، پھر لڑکیوں کو دینے کے بعد دیکھو اگر ان کو 10 روپیہ ملا ہے تو ایک لڑکا ہے اس کے ساتھ میں، یعنی اس کا بھائی، اس کو 20 روپیہ دے دو. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. عام طور پر ہمارے پورے بر صغیر میں یہ حال ہے، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، کہ بہنوں کو وراثت سے عام طور پر لوگ محروم کر دیتے ہیں. کبھی تو باپ زندگی ہی میں بیٹوں کو بانٹ دیتا ہے،
کہ میرے جانے کے بعد یہ جھگڑا نہ کریں. اس کو ذرہ برابر اس کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ میری 2-3 بیٹیاں بھی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ جہیز دے دو تو ان کا حق ادا ہو گیا. جہیز دے دینا اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، یہ اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے. جہیز اس کا حق ہے ہی نہیں. اس کا حق تو باپ کی وراثت سے ترکہ ہے. ترکے میں سے حصہ دے دو، اس کا حق ادا ہو جائے گا. باپ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹے لوگ تقسیم کر لیتے ہیں، بہنوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. یہ بہت بڑی ناانصافی ہوتی ہے. اور بہنیں ڈرتی ہیں، اگر میں نے بھائی سے اپنا حصہ مانگ لیا تو کل میں کس منہ سے اس کے دروازے پہ جاؤں گی. یہ عام طور پر بہنوں کا بھی تصور ہے، اور یہ تصور اتنا ان کے دلوں میں بیٹھا دیا گیا ہے گویا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں نے اپنا حق لے لیا تو پھر میرا حق بنتا ہی نہیں کہ بھائی کے پاس جاؤں اور بھائی کے گھر میں قدم رکھوں. میرے محترم دوستو، بھائی پورا لے کر کے اور بہن کا حصہ بھی لے کر کے وہ بھائی بنا رہتا ہے، اور بہن اپنا حصہ لے لے تو وہ بہن نہیں رہے گی. دونوں نے ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا، دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. پھر کیسے یہ ناانصافی ہو رہی ہے؟ اور چھوٹے بھائی بہنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام طور سے وہ لوگ جن کی اولاد بڑی بڑی ہو گئی، جن کی بچیاں اپنے سسرال جا چکی ہیں، ان کی بہنوں کا حال بڑا عجیب و غریب رہتا ہے. اگر بہن تھوڑا سا غلطی کرے تو اس کی غلطی کو پہاڑ بنا لیا جاتا ہے. وہ تو بہت ایسی ہے، بہت نالائق ہے، مجھ سے منہ لگ جاتی ہے، جواب دے دیتی ہے، اور میں نے اس کو بلایا تھا تو آئی نہیں. طرح طرح کی باتیں. اور اگر بیٹی کوئی غلطی کرتی ہے تو اس پر پردہ ڈالا جاتا ہے. ایک ہی محلے میں بیٹی کا بھی مکان ہے، بہن کا بھی مکان ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیٹی کے پاس 10 مرتبہ جاتے ہیں خیر خیریت لینے اور بہن کے پاس جاتے ہی نہیں، یا گئے تو کبھی چلے گئے اتفاقاً. جبکہ جس گھر میں وہ بھائی رہتا ہے اس گھر میں بہن کا حصہ پڑا ہوا ہے. اگر اس کا مکان 50 لاکھ کا ہے تو اس میں بہن کا 1/2 حصہ، یعنی بہن کا جو ہے 1/3 حصہ اس میں پڑا ہوا ہے. اگر 10 لاکھ، اگر 6 لاکھ کا مکان ہے تو اس میں بہن کا 2 لاکھ کا حصہ پڑا ہوا ہے. اس پورے مکان میں بھائی رہتا ہے، بہن کی کوئی فکر نہیں ہے. اگر باپ کا پہلے انتقال ہو گیا، شادی سے پہلے بھائی نے بہن کی شادی کیا اور زیادہ سے زیادہ جہیز دے دیا تو سمجھتا ہے کہ میں نے تو اتنا اس کو دے دیا ہے کہ اس کا حق ادا ہو گیا. یہ جہیز یہ حق نہیں ہے اس کا کہ اس کو دے دے تو حق ادا ہو جائے گا. اس کا حق تو ترکے میں ہے. ترکہ جو ہے باپ کے وراثت کا، اس میں سے دیں گے تب حق ادا ہوگا. بعض لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کے یہاں جائیں گے، بہن کے یہاں جائیں گے تو اگر بہن کچھ کھانے کے لیے یا کوئی چیز اگر دیتی ہے تو شرماتے ہیں کہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں بہن اور بیٹی کے گھر پہ کھانا کھاؤں. بعض لوگ سوچتے ہیں، چاہتے نہیں ہیں کہ ہم ان کے گھر کھانا کھائیں. حق تو یہ ہے کہ کچھ لے کے جانا چاہیے. جب بھی بہن کے یہاں جائیں، بیٹی کے یہاں جائیں تو کچھ لے کے جائیں، یہی حق ہے. اور ان کے گھر اگر کھانا کھانے میں شرم آتی ہے تو یہ تو آپ کا ضمیر ہے جو آپ کو شرمندہ کر رہا ہے. لیکن اس وقت آپ کا ضمیر کہاں مر جاتا ہے جب باپ کا انتقال ہوتا ہے. اب 50 لاکھ کی پراپرٹی پہ آپ قبضہ کر لیتے ہیں اور بہن کو سوچتے بھی نہیں. بہن کو تو سوچنا چاہیے.
وہ بھی تو آپ کے ساتھ حصے دار ہے اور وہ آپ کے حق میں برابر کی شریک ہے، اس کے باوجود اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے ایک آدمی اس کے منہ میں مچھر چلا جائے تو آ کے مسئلہ پوچھے، مولوی صاحب منہ میں مچھر چلا گیا، کیا بتاؤں، وہ جائز تھا کہ ناجائز تھا، مسئلہ پوچھتے ہیں، اور پورا بکرا ناجائز کھا جائیں گے، مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ عجیب حال ہے لوگوں کا۔ تعلقات جو رشتہ داری کے ہیں اس کو مضبوط کیجئے، حقوق ادا کرنے کی فکر کریں۔ یہ ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم بہنوں کے حقوق پر نظر نہیں رکھ رہے ہیں، ان کی تھوڑی غلطی کو ہم بہت بڑی بنا لیتے ہیں، اس کے گھر آنا جانا بند کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، وہ آپ کے تابع نہیں، وہ اپنے شوہر کے تابع ہے۔ اگر باپ بھی اپنی بیٹی کو اس کے سسرال سے بلائے کہ تم فلاں ٹائم آ جاؤ، وہ آ نہیں سکتی جب تک اس کا شوہر اجازت نہیں دے گا، اس کے لیے آنا جائز نہیں ہے۔ تو جب آپ کی بیٹی نہیں آ سکتی آپ کے بلانے پر بغیر شوہر کی اجازت کے، تو آپ کی بہن کیسے آ سکتی ہے؟ آپ کے گھر شادی پڑ گئی، اتفاق سے آپ کی بہن نہیں آ پائی شوہر کے حکم نہ ملنے پر، تو اس میں ناراض نہ ہو، بلکہ جا کر کے خیریت معلوم کریں، پوچھیں اور کوشش کریں کہ کسی طرح سے یہ رشتہ چلتا رہے۔ رشتہ داری کو جوڑنا یہ حکم آیا ہے شریعت کے اندر۔ اگر جڑا ہوا رشتہ ہے، دونوں طرف سے محبت ہے، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں اگر آپ نے محبت کو باقی رکھا ہے۔ محبت کو اس وقت باقی رکھنا ہے، صلہ رحمی کو اس وقت باقی رکھنا ہے جب آپ کا بھائی آپ سے دور بھاگ رہا ہو، آپ کی بہن یا آپ کا بھائی یا آپ کے گھر کا کوئی رشتہ دار آپ سے دوری اختیار کر رہا ہو اور آپ اس کو پکڑیں، اس کے قریب جائیں، اس کو منانے کی کوشش کریں، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور اگر آپ بھی تھوڑی دوری اپنائیں، عام طور سے بھائی لوگ آپس میں تن جاتے ہیں۔ ایک بھائی اگر کسی وجہ سے کوئی غلطی کر گیا، اب دوسرا بھائی ایک دم اس سے فائر ہو گیا، ارے وہ ایسا ہے میں اس سے بات نہیں کرتا، اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی بات نہیں کروں گا جب وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ تو یہ دونوں قطع رحمی کے مجرم ہیں، دونوں قطع رحمی کے مجرم ہیں۔ اگر ایک بھاگ رہا ہے دوسرا پکڑنے کی کوشش کرے، تو جو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تو صلہ رحمی کر رہا ہے، لیکن جو بھاگ رہا ہے وہ تعلق کو توڑ رہا ہے۔ اور ابھی جو ہے حدیث میں نے پڑھی ہے، لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو قطع رحمی کرنے والا، رشتہ توڑنے والا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ لا تنزل الرحمت علی قوم فیہ قاطع رحم، کہ ایسا شخص، ایسے قوم پر اللہ تعالی رحمت نہیں نازل فرماتے جس قوم کے اندر رشتہ داری کو توڑنے والے لوگ موجود ہوں۔ اب بتائیے کہ رشتہ داری کو توڑنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ صرف اس کی ذات پر نہیں، اس کے گھر پہ نہیں، بلکہ پوری قوم پر اس کا وبال آتا ہے۔ اس لیے رشتہ داریوں پر پورے طور پہ نظر رکھی جائے اور ہر ایک کے حقوق کو پورے طور پہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کے رہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل جل کے رہیں، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں، اپنے بہنوں کے حقوق کو ادا کریں۔ یہ تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، دنیا میں جتنی مخلوق ہے ان میں تمام مخلوق سے افضل اور بہتر یہ انسان ہیں۔ پھر یہ اشرف المخلوقات اگر آپس میں بگاڑ رکھیں، آپس میں لا تعلقی اور آپس میں نفرت کا ماحول بنائیں، تو بتائیے کہ اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ
رحم کا معاملہ ہونا چاہیے۔ الخلق عیال اللہ، ایک عورت جو انتہائی پرہیزگار تھی، حدیث کا واقعہ بتا رہا ہوں، انتہائی پرہیزگار تھی مگر اس کے دل میں رحم نہیں تھا۔ اس نے ایک بلی پالی تھی، بلی کو باندھ دیا، کھانا پانی نہیں دیا، وہ بیچاری تڑپ کر مر گئی۔ جب اس عورت کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جہنم میں گئی، اس لیے جہنم میں گئی کہ اس نے اللہ کی ایک مخلوق کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا تھا۔ اب اس کی پوری زندگی کی عبادتیں، پوری زندگی کی اس کی ریاضتیں سب بیکار ہو گئی۔ اور ایک عورت جو فاحشہ تھی، گنہگار تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس کو اندازہ ہوا کہ اگر اس کو پانی پلا دیا جائے تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ اس گنہگار عورت کے دل میں رحم آیا، اس نے سوچا کہ کیسے میں پانی پلاؤں، دیکھا کہ بغل میں ایک کنواں ہے، پانی اس میں ہے لیکن نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اپنا دوپٹہ اپنے جوتے میں باندھا، لٹکایا اس کنویں میں، جوتی میں پانی نکال کر کے اس کتے کے منہ میں ڈالا اور وہ کتا جو ہے زندہ ہو گیا اور ایک دم کھڑا ہو گیا۔ گنہگار عورت ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایک جانور کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر، ایک جانور کے ساتھ ظلم کرنے پر ایک پرہیزگار جہنم میں جا سکتا ہے، تو کوئی شخص اپنی بہن کے ساتھ ظلم کرے، کوئی شخص اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کرے، اپنے ماں باپ کی طرف سے نگاہ پھیرے، بتائیے وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ ساری عبادتیں اس کی بیکار ہو جائیں گی۔ ایک گنہگار عورت کتے کو پانی پلا کر جنت میں جا سکتی ہے، تو کیا ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہم جنت میں نہیں جا سکتے؟ عزم کیجئے، ارادہ کیجئے کہ جس طرح سے اللہ کا ہم حق ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے تمام بھائی بہنوں کے حقوق کو بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔